وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ تغابن آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ سورہ تغابن سورہ حدید کے بعد ایمان کی تشریح اور تفسیر کے اندر جامع ترین صورت، اور سورہ حدید سبح للہ سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ صورت یسبح للہ سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ سبح اور یسبح معنی ایک ہی ہے، ماضی اور مضارع کا فرق ہے۔ سبح ماضی ہے، یسبح فعل مضارع ہے جس میں حال اور استقبال دونوں معنی اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے سورہ جمعہ وہ بھی یسبح للہ سے شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا یسبح للہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ما فی السماوات، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، حالن یا قالن، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قالن قول سے بنتا ہے یعنی بول کر، اور حالن یعنی حال سے، یعنی اس کی شکل و صورت، اس کی بناوٹ، اس کی صورت کشی، اور وہ قدرت، رب کی صناعی اور قدرت کا مظہر ہے وہ چیز، تو اس کی شکل و صورت اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ تو ہر چیز چاہے وہ بول کر بیان کرے، چاہے وہ اپنی ہیئت اور اپنی شکل و صورت سے بیان کرے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو جب ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس رب کی اس قدر بڑی قدرت ہے کہ ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کی نافرمانی قبیح۔ لہ الملک، اور اسی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کی ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ هُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، خَلَقَكُمْ، جس نے تم کو پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، پھر تم میں سے کچھ لوگ کافر ہو گئے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے کچھ مومن بچ گئے۔ اب دیکھیں کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد فا کا لفظ آیا ہے۔ فا کے اندر ایک ترتیب بھی ہوتی ہے اور تعقیب بھی ہوتی ہے، یعنی پہلے یہ کام ہوا، پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہ کام ہوا، اس چیز کو بیان کرتی ہے فا۔ مثلا اگر میں کہوں جاء زید، زید آیا، فعمر، پھر امر آیا، یعنی کہ زید کے تھوڑی سی دیر کے بعد امر آیا۔ تو فا یہ بتلاتی ہے کہ پہلے یہ کام ہوا، پھر یہ کام ہوا، اور دونوں کاموں کے درمیان تھوڑی سی تاخیر اور وقفہ ہے۔ تو اب اس مفہوم کو آپ ذہن میں رکھ کر آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ هو الذی خلقکم، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر پیدا کر لینے کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد کیا ہوا کہ تم میں سے کچھ کافر ہو گئے۔ اب اس مفہوم کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو حقیقت میں مومن پیدا کیا، جیسے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ
پھر اس کے ماں باپ یعنی اس کا ماحول یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، کہ اس کا ماحول اس کو یہودی یا نصرانی یا یحودانہ یا مجوسی بنا دیتا ہے، مجوسی یہودی یا نصرانی اس کا ماحول بناتا ہے۔ تو بالکل اگر اس حدیث پاک کو آپ اس آیت مبارکہ کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ هو الذی خلقکم، اس نے تمہیں مومن پیدا کیا تھا، لیکن پھر ماحول سے متاثر ہو کر کچھ لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن باقی بچ گئے، مومن ہی رہے۔ یہاں سے ایک دو قومی نظریہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسلام دو قومی نظریے کی بنیاد ڈالتا ہے ایمان اور کفر کی بنیاد پر۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مثلا زبان کا مختلف ہونا، مثلا رنگوں کا مختلف ہونا، مثلا علاقوں کا مختلف ہونا، مثلا قد کاٹ کا مختلف ہونا، تو ان چیزوں کو بنیاد بنا کر اسلام انسانوں کو تقسیم نہیں کرتا۔ اس کی مثال تو آپ یوں ہی سمجھیں کہ اگر ایک والد کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا چلا گیا سندھ کے اندر اور وہ سندھی بولنے لگ گیا، دوسرا بیٹا چلا گیا بلوچستان کے اندر، وہ بلوچی بولنے لگ گیا، تیسرا بیٹا خیبر پختونخوا میں چلا گیا اور وہاں جا کر پشتو بولنے لگ گیا، چوتھا بیٹا پنجاب میں رہا اور وہ پنجابی بولنے لگ گیا۔ تو ان چاروں بیٹوں کے 4 مختلف صوبوں میں یا علاقوں میں جانے کی وجہ سے کیا وہ 4 الگ الگ گروہ بن گئے؟ تو ایک باپ کی اولاد ہے۔ اگر وہ 4 مختلف زبانیں اپنے علاقے کی بنیاد کے اوپر بولنے لگ گئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 4 مختلف گروہ ہیں، وہ اصل میں ایک باپ کی ہی اولاد ہے، یا ان کے رنگ مختلف ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال رنگوں کے اگر ایک باپ کی اولاد کے مختلف رنگ ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، مختلف علاقوں میں جا کر بس گئے ہیں، جیسے وہ الگ سے گروہ نہیں بنتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی۔ اس لیے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، ایمان والے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی زبانیں مختلف ہو جائیں، رنگ مختلف ہو جائیں اور علاقے مختلف ہو جائیں، اس بنیاد کے اوپر اسلام نے انسانوں کی کوئی تقسیم نہیں کی۔ لہذا کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی زبان ہو، سب ایک ہیں۔ اب دیکھیں کہ گروہ بندی اس بنیاد پر ہونی چاہیے جو انسانوں کے اختیار میں ہے۔ تو کیا پنجاب کے اندر پیدا ہونا ہمارے اختیار میں تھا؟ جو خیبر پختونخوا میں پیدا ہوئے ہیں وہ اپنے اختیار سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا رنگ ہمارے بس کی بات ہے کہ ہمارے سفید رنگ ہوں، گندمی ہوں، یہ پکا رنگ ہو؟ قد ہمارے اختیار میں ہے، جسمانی بناوٹ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایمان لانا ہمارے اختیار میں ہے، کفر کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو یہ ہے دو قومی نظریہ کہ اللہ تعالیٰ اور اسلام یہ اس بنیاد کے اوپر تقسیم کرتا ہے فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کہ تمہارے 2 ہی گروہ ہیں، یہ کافر ہے یہ مومن ہے۔ اس لیے دیکھیں مہاجرین نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مواخات قائم ہوئی، بھائی چارہ قائم ہوا، مہاجر انصاری کا بھائی، اوس و خزرج جو باہم آپس میں الجھے ہوئے تھے آپس میں بھائی بھائی۔ تو یہ بنیاد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تقسیم اسلام میں نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں بھی اب یہ چاہیے کہ اپنے اعمال، افعال، اقوال، کردار کو ذرا دھیان سے ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے، اور ہماری کسی بھی بات سے اس ایک بنیاد کے مطابق جو اسلام اور کفر ہے، اس بنیاد کے علاوہ اور کوئی بنیاد
انسانوں کی تقسیم کی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیزوں کی بنیاد کے اوپر جو تقسیم کے نعرے ہیں اس کو منتنا فرمایا، خبیث اور بدبودار نعرہ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا دعوہا، اس دعوے کو چھوڑ دو، یہ دعوے جاہلیت ہے۔ اور جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر یہ بنیادیں جو ہم لوگوں نے قائم کر رکھی ہیں دنیا کے اندر، ان تمام بنیادوں کو آپ علیہ السلام نے اپنے پاؤں تلے رودنا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے کے پر، کسی مالدار کو غریب پر، غریب کو مالدار کے اوپر، کوئی فوقیت اور ترجیح حاصل نہیں ہے۔ ایک اسلام ہے، ایک تقویٰ ہے، بس۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی، تمہیں شکل و صورت دی۔ فاحسن صورکم، اور تمہیں بہترین صورت عطا فرمائی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کا مظہر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اجناس پیدا کی ہیں، ہر جنس کے تحت انواع پیدا کی، ہر نوع کے تحت اصناف پیدا کی ہیں، اور ہر صنف کے اندر اللہ تعالیٰ نے متعدد افراد پیدا کیے۔ میں مثال دیتا ہوں، بکری ایک جنس ہے، اس جنس کے نیچے پھر انواع ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ بیتل بکری ہے، یہ ٹیڈی بکری ہے، یہ پہاڑی بکری ہے، یہ لمبے بالوں والی بکری ہے، یہ انواع ہیں۔ اچھا، بیتل بکری مثلا ایک نوع ہے، تو اس نوع کے اندر دو صنفیں ہوتی ہیں، ایک مذکر ہوتی ہے، دوسری مؤنث ہوتی ہے۔ پھر ہر صنف کے اندر متعدد افراد ہیں، مثلا بیتل بکرے وہ مثلا 2 لاکھ ہیں، بیتل بکریاں مثلا 2.5 لاکھ ہیں، تو یہ اس طریقے سے۔ اسی طرح دیکھیں انسان ایک جنس آپ سمجھیں، اور پھر اس کے اندر آپ انواع بنا لیں، مثلا پنجابی بولنے والے ایک نوع ہو گئے، سندھی بولنے والے دوسری نوع ہو گئے۔ اچھا، پھر ہر نوع کے اندر صنفیں ہیں، مرد ہیں اور عورتیں ہیں۔ پھر مردوں کے اندر اگر پنجابی مرد لیں تو اس میں ہزاروں افراد، لاکھوں افراد ہیں، بلکہ کروڑوں افراد ہیں، اور اسی طرح عورت لینے تو اس میں کروڑوں افراد ہیں۔ اچھا، ان کروڑوں افراد میں ہر ایک کا چہرہ ایک بالش کا ہے، چند انچ کا ہے، اور ہر ایک کے چہرے کے اندر وہی مخصوص اعضاء ہیں۔ سب کے چہرے میں ناک ہے، سب کے چہرے میں 2 آنکھیں ہیں، سب کے چہرے میں 2 ہونٹ ہیں، سب کے چہرے میں پیشانی اس کے چہرے کا حصہ ہے، اور ہر ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہے۔ یعنی آپ اچانک سے کسی کو دیکھیں تو اشتباہ نہیں ہوتا، پہلی نظر میں ہی آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس قدر مختلف ہیں دونوں۔ تو ارشاد فرمایا وصورکم، تمہیں صورت عطا فرمائی، اور جو موزونیت اعضاء میں جو تناسب انسانوں کے اندر ہے اور کسی مخلوق میں نہیں، جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اتنا خوبصورت اور کسی حیوان کو پیدا نہیں کیا۔ لہذا ارشاد فرمایا فاحسن صورکم، تمہیں بہترین صورت عطا فرمائی ہے، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ دھیان رکھنا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور جانتا ہے ہر اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور ہر اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کا یقین نصیب فرمائے، اور جو ان آیات کے تحت مفید ہمارے سامنے معلومات اور مفید باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔